بات کر رہی ہوں کہ آپ حق کی بات کریں, ٹھیک ہے, اور میں مسلم فیملی میں بورن ہوئی ہوں. ایسا آپ کو ڈائریکٹ میرا یہ کوشچن ہے کہ جب ایک کنورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ایبسولوٹ ٹروتھ کی بات کر رہے ہو. کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایبسولوٹ ٹروتھ کی بات کر رہے ہو. ایبسولوٹ ٹروتھ. وہ ساری اپوزیشن فیس کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایٹ سمجھ لیتا ہے کہ دس ون کریٹر اینڈ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اور وہ سارے ایویڈنس سے گزارتا ہے اپنے کہ اس کے وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے. پھر جب وہ کام کرتا ہے, میں بہت مسلم پڑھتے ہوئے بھی پوری زندگی میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بھی وہ کام کر سکتی تھی. سو اس کا مطلب کہ میرے دل میں بات اترائی جو میرے لیے وہ چیز حاقی نہیں ہے. سو کچھ سمجھ نہیں ہے بیٹا. سر میں یہ بات کر رہی ہوں, مثال دے کے بتائیں مجھے. پروناؤنس میرے دماغ میں رجسٹر نہیں ہوتے. وہ کون ہے ادھر؟ کنورٹس ہوتے ہیں. کنورٹ سمجھ لیں, جان نام کا بندہ کنورٹ ہو گیا ہے. جی جان. اب تک وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ از اے کریٹر, ٹھیک ہے, وہ کنورٹ ہو گیا. اب اس نے پھر اس کے بعد ایسی مطلب کام کر دی, انسٹیٹیوشن ٹارگیٹ کر دی, پھر وہ اس نے ایک مشن لے لیا کہ اس نے اپنی ساری چیزوں کو اسپریڈ کرنا ہے ہر جگہ, ٹھیک ہے. اب وہ قرآن کی ایجوکیشن ٹروتھ کو, اس ساری چیزوں کو نہیں, اس ٹروتھ کو آگے لوگوں تک پہنچانا. جی تو لیکن میں ایک بہت مسلم تھی, تو کیا میرے اندر وہ مطلب کہ بات نہیں اترائی کہ حق نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس مائی کریٹر. اور کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا؟ مہرین. آپ تک نہیں پہنچا, ورنہ آپ کے لیے یہی مشن ہے جو جان کا مشن ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دے کے بھیجا ہوا ہے. آپ غور سے سنیں, یہ مشن ہم نے IMS کے نام سے آپ سب تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے, اپنے آپ سے, آپ کے اگلی نسلوں سے بھی, کیونکہ یہ وعدہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام سے لیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام یہ وعدہ اللہ سے لے کے ہم تک پہنچا دیا. کب؟ غور سے سنیں بیٹا مہرین, غور سے سنیں. یہ جتنے بھی جان اینڈ سیمنتھاز ہیں نا, یہ اس وعدے کو انیٹلی پریکٹس کر رہے ہیں. انہوں نے بھی نہیں سنا ہوتا کہ اللہ نے ہمارے انیٹ ڈسپوزیشن میں رکھا ہوا ہے, جس تک حق پہنچ جاتا ہے اس کو انرجی مل جاتی ہے لوگوں تک پہنچائیں. باہر بارش بھی ہو رہی ہے تو سب سے اٹھ کے بچہ پتا ہے کہتا ہے امی باہر بارش ہو رہی ہے. کرکٹ کا کوئی میچ بندہ جیت جاتا ہے, سب دوستوں کو پتا تجھے کون جیت گیا ہے, وہ آؤٹ ہو گیا. خود خبر سنانے کا کیوں شوق ہو رہا ہے؟ اندر سے نشانی پہچانے. جب آپ کو کوئی خبر پہنچ جاتی ہے, آپ نے آگے پہنچانے کی انرجی باڈی خود جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. اور حق جیسی خبر نبی اسلام نے آخری خطبے پہ ارشاد کیا فرمایا؟ لاسٹ خطبہ آفیشیل ڈیکلریشن کیا تھی؟ حدیث یاد ہے؟ میں سنا دیتا ہوں, فکر نہیں کریں, ٹیسٹ لینے نہیں آیا ہوں آپ کا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, سب کو بآواز پوری دنیا کو بتا دیا, تب سب آ چکے تھے, لاسٹ خطبہ کہ کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے حق تم تک پہنچا دیا؟ پوری حدیث سنیے گا غور سے, آپ کو پتا چلے مسلم آئیڈینٹی کیا ہے, مشن کیسے بنانا ہے, آپ کا کام کیا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حق پہنچا دیا آپ نے, ہم گواہی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ آج کے دن ان تک حق پہنچ چکا, جیسا کہ تو نے مجھے بتایا میں نے ان تک پہنچا دیا. اب آگے سے ہمیں کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب نکل جاؤ اور حق لوگوں تک پہنچاؤ, اب لوگوں آگے تک پہنچاؤ, یہ تمہارا کام ہے. اب دس از یور جاب, بیسک میرٹ. ورنہ مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے ادھر خانقاہیں چمکانا, اکیلے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا, یہ نہیں ہے. اب نکلو اور جاؤ. آگے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ تم جاؤ لوگوں تک پہنچاؤ. اب لوگ تو ادھر نہیں ہیں, سنیں ذرا, آپ کو اس لیے میں انٹلیکچولیزم کی باتیں کر رہا ہوں. ادھر یہ الٹی پٹی جو پڑھائی ہے وہ بتاتا ہوں بیماری کیا ڈالے گی. اوریجنل آئیڈیل ورلڈ آرڈر کیا ہے نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں. یہ حدیث گوگل کریں, ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں, میں بتاؤں گا مفہوم, مگر میں چونکہ اس کے ایسنس آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی گرامر میں بات آ سکے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ وہ تو یہاں پہ نہیں ہے, وہ اپنی نالج سیٹ سے دنیا میں یہی حق کی تلاش میں پھر رہا ہے. اس نے سائنس بھی سیکھ لی ہے, فزکس بھی, چائنیز فلاسفی بھی, تو اسپینش فلاسفی بھی, برازیلین فلاسفی بھی, تو انڈین فلاسفی بھی, سب اپنے اپنے ٹریک پر چل رہے ہیں سارے. اب جب تم اس تک پہنچاؤ گے تو اس کا جو علم ہوگا نا, وہ والا علم, اس کے تھرو جو اس کی فراست ڈیولپ ہوئی ہوگی, جب اس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اللہ کی قرآن کی بات پہنچے گی, کیونکہ یہ ڈیپسٹ فلسفہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری میری اس بات کو جب تم اس تک پہنچاؤ گے تم سے بھی بہتر سمجھ لے گا. غور سے سنیں, یہ کیا ہوا کیا یہ کہ وہ آپ لوگوں سے بہتر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وقت مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے بہتر سمجھ لے گا وہ کہ میں اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی ایک بندہ یہ حدیث, آخری حدیث خطبہ حجت الوداع کی گوگل کریں, ورڈ ٹو ورڈ ابھی ہم پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا میں نے کتنے آپ کی گرامیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی اور نہ کوئی اور مطلب بتا دے آپ کو. آگے نبی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد آپس میں آپ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے نہ بن جانا کہ مجھے حق پہنچا تو اس کو حق پہنچا.
یہ کمپلیشن ہے. سوچیں ذرا یہ ہو کیا رہا ہے. یہ 3 سیکشن ہے اس حدیث کے کہ لوگ اپنے اپنے علم کے تھرو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. حق تک ہر بندے کی نیچرل انیٹ میک ہی ہے. اور جب تم میری بات پہنچاؤ گے تو وہ پزل پورا ہو جائے گا اس کا, کیونکہ اس کے پزل کی بیس ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی, کیونکہ اس کا اللہ اس کا رسول نہیں پہنچا ہوا. تمہیں میں بیس دے رہا ہوں, تمہیں اوپر کی بلڈنگ کا 23 سال کے اندر سارا کچھ قرآن پاک ایک ایک معاملے کی تمام تر احادیث ہر انسان کی یہ ساری کی ساری کمپلیشن کیسے کرتی ہیں. باقی کے علم بھی سیکھو گے, سارا کا سارا تمہیں معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ سینٹرل پلر قرآن تھا, سینٹرل پلر حدیث تھی. فلسفہ اصل میں سینٹرلائز اللہ کے نبی السلام نے کر دیا. آپ کو ایک حدیث بندہ سنائے, میں آپ کو بتاتا ہوں نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. پھر میں آؤں گا کہ واقعی کنکلوژن ڈرا کی جا سکتی ہے. ماہین کیا نام تھا آپ کا, ماہین کی بات سے کنکلوژن ڈرا کی جا سکتی ہے. یس ابھی کرتے ہیں ہم کنکلوژن ڈرا. کیا حدیث ہے, کسی کے پاس پہنچی ہے؟ میرے ویب سائٹ کے فرنٹ پہ لکھی ہوا وہی کھول لیں جی. ریئلی اسٹوڈینٹس گوگل نہیں ہوتا خود. یس یہ ذرا مائک پہ آئے نا, مائک پہ آئے مجھے دکھائیں, وہی ہے ایک ہی حدیث. جی All those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. وہ آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے. جو کچھ ہمیں سن رہے ہیں اب لیول دیکھیں گے, یہ مشن رکنا نہیں چاہیے قیامت تک. جی آپ جاری رکھیں. May the last ones understand my words better than those who listen to me directly. جو بعد میں سنے گا وہ زیادہ سمجھ لے گا جو کس کی نسبت جو میرے سامنے کھڑا ہے اس وقت. یہ آپ لوگوں کے ذہن پہ بمنگ نہیں ہو رہی ادھر کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے. صحابہ سے بھی زیادہ سمجھ لیں گے لوگ. یہ بات کس طریقے کس اینگل سے سمجھنا ہے وہ غور سے سمجھیں. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں جی. Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. اوکے, اب اس کا جو لمبا ورژن ہے نا حدیث کا پورا, کیونکہ جو آپ نے کھولا وہ ایکیوٹ ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا, I was your age. Actually, I was less than your age. You're 24, 25, 23? I was 19. I remember that day. 23 کے ہیں, 22 سے 21 سال کے آپ لوگ. تو I was about your mental zone میں تھا نا میں. تو میرے دن میں بھی آیا تھا کہ ایک منٹ رکیں, ان عرب جو کہ نبی اسلام کے ٹائم تھے ان سے زیادہ کیسے کوئی پہچان لے گا کہ مطلب کیا ہے. سمجھے ذرا کتنا بڑا ایک ورٹیکس کریٹ ہو جاتا ہے دماغ کے اندر. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے تمام علوم کو ایسے انکیپسولیٹ کر لیا تھا کہ جو جس راستے سے گزر کے حق تک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے وہ پیاسا ترس رہا ہے کہ اس کو اوریجنل فلسفہ مل جائے, باقی سب کمپلیشن کر لے گا وہ. اب مثال آپ کو کیوں دے رہا ہوں میں, اب جب ہم قرآن پاک کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا فزکس, بایولوجی, ایسٹرانومی, کیمسٹری, میتھمیٹکس ساری کی ساری قرآن پاک نے اندر کوڈ کی ہوئی ہے اور چھپائی نہیں ہوئی. کوڈ کرنا چھپانا نہیں ہوتا. اوکے, کوڈ ایک ایکویشن کے اندر جب ڈالا جاتا ہے تو اس ایکویشن کو پورا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے. کسی سے حق چھپایا نہیں جا رہا. آپ نے اس کوڈ کو سمجھنے کا علم حاصل کرنا ہے, آپ کو پوری کی پوری ایکویشن سمجھ آ جائے گی. سو ان ادر ورڈز قرآن صرف جاہلوں سے چھپا ہوا ہے. جو بندہ علم کی طرف آئے گا قرآن پاک ساری ایکویشنز کھول دے گا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد 10 سال 20 سال بعد مارس کے بعد کا کوئی مشن ہوگا, اگلے سولر سسٹم کے مشن ہوں گے جس میں جو بھی مخلوق ڈال کے ڈالی جائے گی وہ جب خبر دے گی کہ باہر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں تو ان کے پاس ایک ویلیڈیشن مسلمانوں کی طرف سے پہلے آنی چاہیے تھی کہ باہر یہ کچھ ہو رہا ہے, میرے قرآن نے بتایا ہوا ہے. ادھر کے جب ناسا کے یا کسی کے بھی سائنٹسٹ پہنچیں گے تو ان کو یہ بات اسپیس اسٹیشن میں بولنی چاہیے کہ یہ تو وہ مسلمان ہمیں نیچے بتا رہے تھے. مگر ہم کیا بتا رہے ہیں اس وقت گوروں کو, کیا بتا رہے ہیں سائنٹسٹ کو؟ ہم وہ وجہ بنے ہوئے ہیں, اللہ کی قسم ہم وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم قرآن نہیں کھول رہا. وہ پتہ کیا کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں نا کہ 2 بلین نااہل, 2 بلین فراڈ, 2 بلین لوگ, ایک ہی طرح کی حرکتیں کرنے والی مخلوق اگر ایک ہی چیز کامن کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کتاب ہماری کامن ہے تو پھر کتاب میں مسئلہ ہے نا. اسٹیٹس تو صحیح رن کر رہے ہیں نا. وہ غیر مسلم کی طرف سے بھی تو سوچے نا, اتنے کیوں بائسڈ ہو گئے ہم. ایک غیر مسلم تو یہی کہے گا یار 2 بلین کی سیمپل ایک کتاب کامن ہے, سب کے سب ایک جتنے فراڈ ہو, ایک جتنے چیٹ ہو, ایک جتنے لو کلاس ہو, جب موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی بنا مار دیتے ہو, لڑکی ریپ کر دیتے ہو. تم سے اپنی عورتیں نہیں محفوظ ہوتی. اگر تمہاری کتاب ہی کامن ہے تو پھر کتاب میں مسئلہ تمہاری. دیٹس the problem only you can solve. اور خدا کی قسم ماہین یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہاں یہ 2 بلین واقعی غلط ہیں,
اور وہ قرآن واقعی ٹھیک ہے. ہسٹری آف دا پلانٹ میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ موسٹ ریپلسو, موسٹ انکمپیٹنٹ ایڈہرنس ٹو ون موسٹ کمپیٹنٹ فلاسفی آ جائے. ایک موسٹ کمپیٹنٹ, موسٹ اوتھینٹک فلاسفی کے موسٹ انکمپیٹنٹ ایڈہرنٹس ہوں. ایڈہرنٹ مطلب اس کو فالو کرنے والا, اس کو پریچ کرنے والا. کبھی حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا. ایسی ایسی کلٹس بنی ہیں 2 نمبر فلاسفیز کی, مانتے تھے, پورا کام کرتے تھے. ان کے کام کرنے کی وجہ سے فلاسفی آشکارا ہوگی. جیسے وہ کے مثال دیتا ہوں, اور 50 اور نیشن آف اسلام الہجہ محمد کی, ان کی پریکٹس کرنے کی وجہ سے لوگ پیچھے ہو گئے کہ بس یار اتنے پرفیکٹ پریکٹس کرتے ہو. فلاسفی میں یہی لکھا ہوا ہے, اور فلاسفی 2 نمبر ہے اسی لیے. اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم قرآن کے علاوہ سارا کچھ پریکٹس کر رہے ہیں اور نام قرآن کا جپ رہے ہیں, اور لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں. نو ون ہیز دا ٹائم نور دی اینرجی ٹو سرجیکلی ریموو قرآن فرام دا مسلم. سے قرآن تو بالکل ٹھیک ہے, یہ تو باقی کے سارے لوگ غلط ہیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا. ہر جان اور سمینتھا اصل میں, کیا نام تھا حجاب مہرین, ہر جان اور سمینتھا اصل میں میرے اور آپ کی وجہ سے, میرے بھائی, میرے ابو, میری امی, میرے تایا, میرے چاچا کی وجہ سے کہتے ہیں بھائی قرآن ہی 2 نمبر ہے تمہارا, ورنہ اتنے سارے 2 نمبر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور ہم پتہ کریں نہیں ہم غلط ہیں, قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ جب پڑھتا ہے کہتا ہے ہاں قرآن میں تو مسئلہ نہیں لگ رہا. مگر یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی 2 ارب ڈیفیکٹوز کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں صرف 2 کام کرنے, بیٹا صرف 2. آتا ہوں بیٹا, سوال آپ کر لیتا ہوں. 2 کام ہم نے کرنے. ایک, انٹلیکچوئل ڈسکورس اپنے مسلمانوں کے اندر پروڈیوس کرنا ضروری ہو گیا, اور غیر مسلموں کو دعوت دینا چھوڑیں اس وقت, وہ خود ہی آئیں گے. ایک دفعہ ہمیں پریکٹیشنرز چاہیے اپنی فلاسفی کے, وہی اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھیا تو ہیو اے ریپلسو وائرس جس کی وجہ سے کوئی اور اسلام میں نہیں آئے گا. میرے نبی نے کہا تھا کہ لوگ میرا میسج سنیں گے اور تم سے ہی بہتر سمجھ جائیں گے. کس نے پہنچایا وہ والا میسج؟ میں اپنی امی کا میسج پہنچا رہا ہوں, اپنے مولوی صاحب کا پہنچا رہا ہوں, اپنے تایا ابو کا پہنچا رہا ہوں, اپنے ابو کا پہنچا رہا ہوں, یا اپنے کوئی من گھڑت سے میسج پہنچا رہا ہوں. اور جب موقع آتا فال بیک کا, نہیں میں تو مسلمان ہوں, میں مسلم, اور قرآن پاک ایاک نعبد و ایاک نستعین کہانی شروع کرتا ہوں اور سورہ ناس پہ ختم کرتا ہوں. سوچے تو صحیح, کسی اور آئیڈینٹی کے ساتھ ایسے, کسی اور کتاب کے ساتھ ایسے ہوا نہیں. یہ ہے جو سازش جس نے بھی کھیلی ہے, وہ ابلیس خود تھا یا میرے بزرگان تھے, جس نے بھی کھیلی ہے وہ کھیلی تو زبردست ہے کہ اتنے بڑے سیمپل کو گھماؤ الٹے چکے میں کہ جو سینٹر میں کتاب ہے وہ ڈیفیکٹو قرار دے دی جائے. اٹس امیزنگ. ظاہر انسانی سطح پہ تو نہیں ہو سکتا. سو یا بیٹا حق کی بات کریں گے تو سعودی عرب میں محمد بن سلیمان بھی آپ کے پر بندے بھیج دے گا, بندہ مار دو. حق کی بات کی. خالی پاکستان میں نہیں ریپ اور قتل ہو رہی لڑکیاں اس وقت, پولیس والے جیلوں میں ڈال کے لڑکیوں کو اوپن چیلنج دے رہے ہیں پاکستان میں کہ آپ تو دیکھتے ایسا کرتا کیوں. پولیس والا کہہ رہا ہے, دیکھا آپ نے. اور باقی کی قوم کیا کر رہی ہے, باقی قوم کیا کر رہی ہے جی, کیوں؟ آپ آئیں ذرا ڈیپر آ رہے ہیں ہم. کوئی بات یہ بندہ, کوئی بندہ بولے گا کیمرے پہ تو کس بات سے نہیں بول رہا, کیونکہ اس کی اپنی بیٹیاں ہیں. اور نہیں بیٹا اس کی اتھارٹی کا کیا کرنا, میری بیٹیوں کو بچا رہا ہوں میں, یہ بہانہ رکھا ہوا ہے کہ میری بیٹیاں بھی یہی پولیس والے لے کے چلے جائیں گے. سو تالیاں کسی اور بیماری کی وجہ سے, اور حق بات نہ کرنا کسی اور بیماری کی وجہ سے. الٹی دونوں سائڈ, اپوزٹ سائڈ آف دا اسپیکٹرم ہے. This is a problem only you guys can solve, and only one step that you better take کہ اکیلے نہ کھیلنا. اسلام اکیلے نہیں کھیل سکتے آپ. اگر آپ سب کو کنیکٹ نہیں کر رہے تو پولیس والا چھوڑے, محلے والا نہیں چھوڑے گا آپ کی بیٹی کو. اگر آپ اکٹھے ہو رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کی پاور کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھے اور حق ایک جیسے کرنا. جی ہاں, وہ اس لیے کہہ رہا تھا پچھلے 40 سالوں سے کہانی ختم. انہوں نے حق پہ اکٹھا نہیں ہونا, یہ انہوں نے پروو کر دیا. اب آپ لوگ اگر حق پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو 2 اسٹیپ ہے, ایک حق اور ایک اکٹھا. 2 اسٹیپ ہے نا, حق کیا ہے اور اکٹھا کیسے ہونا ہے, یہ سائنس سیکھنی ہے آپ نے. دس از واٹ دا حدیث از سیئنگ کہ بھائی پہلے تو حق آگے پہنچاؤ تاکہ گروپ بنے, اپنے تک نہ رکھ لینا یہ بات. ناؤ دیٹس ویئر یو گائز آر مسنگ آؤٹ آن 2 کی اسکلس. اور وہ کی اسکلس نبی اسلام نے اس حدیث میں بتائیں کہ بھائی یہ 2 اسکلس چاہیے. ایک آپ کی ایلوکوینس چاہیے. ایلوکوینس کا مطلب پتا, آرٹیکولیشن آف دا ٹروتھ. اگر آپ ٹروتھ کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے تو آپ ہیں وہ کینسر. ٹروتھ پتا بھی ہے مگر بتا ہی نہیں سکتے. کیا کرنا میں نے,